السلام علیکم ایوری ون. بھائیو آج میں آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. مجھے امید ہے آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے, توجہ سے سنیں گے. بھائیو قرآن ہے کیا اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیوں آیا اور قرآن ہمارے پاس کیوں آیا اور ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ بھائیو قرآن ہے کیا کتاب؟ کیا یہ فزکس جیسی کتاب ہے جس میں ہم نیچر کے بارے میں, نیچرل فینومینا کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ یا یہ کیمسٹری جیسی کتاب ہے جس میں ہم میٹر کی کلاسیفیکیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ یا بایولوجی جیسی کتاب ہے جس میں ہم پلانٹس اینڈ اینیملز کی مارفالوجی اور ایناٹمی اسٹڈی کرتے ہیں؟ نہیں بھائیو, قرآن کتاب ہے ہدایت کی. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے, اللہ پہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کتاب ہے حق کا راستہ دکھانے کی. قرآن کتاب ہے اللہ کا پسندیدہ راستہ آپ کو دکھانے کی. قرآن کتاب ہے جنت کا راستہ دکھانے کی. قرآن کتاب ہے اصلاح کا راستہ دکھانے کی. قرآن کتاب ہے کامیابی کا راستہ دکھانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو سنانا شروع کیا. تو صحابہ ایمان لائے, قرآن پہ ایمان لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے, اللہ پہ ایمان لائے. صحابہ نے قرآن سنا, قرآن سمجھا, ایمان لایا. تو ہوا کیا؟ ان کے رتبے بڑھ گئے, اصحابہ کرام کی فضیلت بڑھ گئی. اور ہوا کیا؟ ایونچولی اصحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. قرآن کی برکت کی وجہ سے ہوا. صحاباؤں کی فضیلت قرآن کی وجہ سے, اہل بیت کی فضیلت قرآن کی وجہ سے. اور قرآن کا کیا حکم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لانا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. بھائیو قرآن جب عرب میں آیا تو اس کا اثر کی حالت یہ تھی, کیفیت یہ تھی کہ جو بھی کافر قرآن سنتا تھا نا تو وہ مائل ہو جاتا تھا, وہ ایمان لے آتا تھا. یہ ہے کیفیت دیکھ کر کفاروں نے, جو کفار مکہ تھے, انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالنا شروع کی جب بھی قرآن کی آواز سنتے تھے. کفار جو تھے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالنی شروع کی, روئیاں ڈالنی شروع کی. اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے. ایک شاعر تھے جن کا نام تھا طفیل, جو بعد میں ایمان لائے, حضرت طفیل بن عمر. وہ شاعر تھے, اپنے کلام سے سب کو مائل کر لیتے تھے. تو ہوا کیا, جب وہ مکہ میں آئے تو سب نے کہا کہ بھائی فلانا انسان ہے, اس کی باتیں نہیں سننی ہے, اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے, ایک ایسی بات ہے جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے. جو بھی سنتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ان کی ڈکشنری میں گمراہ ہو جاتا ہے. اب وہ شاعر تھا, سسپینس کریٹ ہو گیا, بھائی میں بھی سنوں, میں بھی جانوں, میں شاعر ہوں, مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے دوسرے کو مائل کرنے والا, کسی اور کو امپریس کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا اور دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر رہے تھے. ایک ہی بار کا سننا تھا. حیران ہو گئے کہ یہ کون سا کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتا دی. اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے باتیں بتائی گئی. تو وہ ایمان لے آئے, گمراہ نہیں ہوئے. اکارڈنگ ٹو دا کفار آف دا مکاز گمراہ نہیں ہوئے, ایمان لائے, جنتیوں میں شامل ہو گئے. تو بھائیو قرآن جو ہے وہ ایسا ہوا کیوں, قرآن کا یہ اثر کیوں تھا؟ کیونکہ سمجھنے والے تھے. صحابہ کراموں نے قرآن کو سمجھا اور دل میں اتارا, صرف پڑھا نہیں. ہم اسپینش پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم لینگویج پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. پرشین پڑھتے ہیں تو لینگویج پڑھتے ہیں, کوئی زبانی نہیں پڑھتے. قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو ہم بغیر سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. بے شک اس کا بھی مرتبہ ہے, اس کا بھی رتبہ ہے, اس کی بھی فضیلت ہے. قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی فضیلت ہے, بے شک ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن کیا ہم وہ میسج اپنے دل میں اتار رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں باتیں کہی, کیا وہ ہم اپنے دلوں میں اس کو ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے
کہ ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے آج کل سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں. اس لیے ان کو لگتا ہے کہ سب نارمل ہے جی، سب صحیح ہے، میں بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائیو، جب صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان کے پاس ایک ایسی پاور آ گئی. 313 جو ہے 1000 کے ساتھ بھڑ گئے، 1000 جو ہے وہ 10,000 کے ساتھ بھڑ گئے، اور بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی پاورفل ویپنز کے. آگے سے ان کے پاس گولے بھی تھے، بارود بھی تھی، بہت زبردست تلواریں تھی، تیر کمان تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ایک طاقت تھی ان کے پاس، قرآن کی. قرآن پڑھتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے اور اللہ کے راستے میں چل پڑتے تھے. اور پھر ہوا کیا؟ مصر فتح ہو گیا، رومن فتح ہو گئے، رومن پر امپائر فتح ہو گئی، اور بڑے بڑے کفاروں کو انہوں نے ہرا دیا. اور یہاں تک کہ ان سے 3 گنا زیادہ لشکر بھی آگے سے آئے، ہرا دیا. جنگ بدر، خندق، جتنی بھی بیٹلز ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یا صحاباؤں کی قیادت میں جب بھی ہوئی، ایک ہی طاقت تھی ان کے پاس. اسلحے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی پاورفل ویپن نہیں تھا، بس قرآن تھا. قرآن سمجھتے تھے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اللہ کا نام لے کے نکل پڑتے تھے. نہ گمراہ ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے قرآن کو ویسے سمجھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا، جو ہم نہیں کر رہے. ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں پتا کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، یہ جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو بھائیو، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سنا، کیفیت حالت ہو گئی، ایسی حالت ہو گئی، فرمایا کہ ایسا میری زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا. کتنے پاورفل، کتنے جابر انسان تھے وہ، کتنے دلدار انسان تھے. مسلمان ہونے سے پہلے بھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب قرآن کی طاقت ملی تو پھر تو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوا. 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد 10 سال حکومت کی. 22,000 مربع کلومیٹر تک اسلام کو پھیلایا، اور بہت بڑی بڑی امپائرز فتح کر لی، بہت بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے. اسلام کو پھیلایا کس طاقت کے بنا پہ؟ اسی قرآن کی طاقت کے بنا پہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ان کو دی تھی، انہوں نے قبول کی. یہی تھا، یہی مین تھا کہ اسلام تب اتنا عروج میں تھا. آج بے شک مسلمان تب سے زیادہ ہے، مومن بہت کم ہے. بھائیو، ہم قرآن پڑھنے سے، دیکھو میں نفی نہیں کر رہا ہوں کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سب کو یاد ہو، لیکن صرف پڑھنے اور یاد کرنے سے صرف ہم مسلمان بن سکتے ہیں، مومن اور متقی نہیں بن سکتے. جب تک نہ قرآن کو سمجھیں گے، اس طرح سمجھیں گے جس طرح سے صحاباؤں نے اپنے دل میں اتارا تھا، اس طرح سے جب تک نہ سمجھیں گے تب تک ہم قرآن کا وہ اصل مقصد جو ہے ہدایت کا وہ پائیں گے ہی نہیں. تب جا کے ہم متقین بنیں گے اور مومنین میں شامل ہو جائیں گے.